السلام علیکم فرینڈس، ڈیفنس اپڈیٹس میں ایران کو مبینہ طور پر رشین Su-35 طیاروں کی ڈلیوری سے متعلق خبر پر بات کریں گے۔ TFX کے پہلے پروٹوٹائپ سے متعلق اپڈیٹ، بیلاروس کی رشین ساختہ سسٹمز کی ڈپلائمنٹ، انڈیا کو S-400 سسٹم کی ڈلیوریز، جاپان، US اور اٹلی سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ ترک پریزیڈنسی آف ڈیفنس کا کہنا ہے کہ مقامی سطح پر TFX یعنی نیشنل کامبیٹ ایئر کرافٹ کے لیے تیار کیے جانے والا لینڈنگ گیئر ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ مقامی میڈیا سورسز کی جانب سے نیشنل کامبیٹ ایئر کرافٹ کے پہلے پروٹوٹائپ کی اس لینڈنگ گیئر سے متعلق تصویر بھی جاری کی گئی ہے۔ کمپنی کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ لینڈنگ گیئر ملکی سطح پر تیار کیا گیا ہے اور یہ 8 ٹن میس کیری کر سکتا ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز کے تیار کردہ TFX کے پہلے 3 پروٹوٹائپ میں جنرل الیکٹرک کے F110 GE129E انجن کا استعمال کیا جانا ہے۔ واضح ہے کہ یہ انجن اس سے پہلے ترک ایئر فورس کے زیر استعمال F-16 طیاروں میں بھی استعمال ہو رہا ہے۔ دوسری جانب ایک اور مقامی کمپنی بلگیم کی تیار کردہ فلائٹ کمپیوٹر سسٹم کو بھی TFX کے لیے تیار کر لیا گیا ہے، جبکہ دیگر بہت سے سسٹمز مقامی سطح پر تیار اور ڈیولپ کیے جا رہے ہیں، جن کو ود دا پیسج آف ٹائم اس ایئر کرافٹ میں انٹیگریٹ کیا جانا ہے۔ ترک پریزیڈنسی آف ڈیفنس کا مزید کہنا ہے کہ مقامی انجن کی تیاری 2028 تک متوقع ہے اور اس کے بعد اس ایئر کرافٹ میں مقامی انجن کا استعمال کیا جانا ہے۔ فرینڈز، اگر آپ TFX کی مزید تفصیلات اور اس میں پاکستان کی مبینہ کولیبریشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ان ٹاپکس پر ہماری ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، بیلاروس کی منسٹری آف ڈیفنس کا کہنا ہے کہ اس نے رشین ساختہ S-400 ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم اور اسکندر موبائل بیلسٹک میزائل سسٹم اپنی ٹیریٹری میں ڈپلائی کر دیے ہیں۔ منسٹری آف ڈیفنس کا مزید کہنا تھا کہ یہ رشین ساختہ سسٹم اس وقت ان کی ملک کی آرم فورسز کے ساتھ فلی آپریشنل ہیں۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے 19 دسمبر 2022 کو بیلاروس کے پریزیڈنٹ الیگزینڈر لوکاشینکو نے کہا تھا کہ ان کے ملک نے S-400 اور اسکندر بیلسٹک میزائلز ڈپلائی کر دیے ہیں۔ واضح ہے کہ S-400 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یہ میکسیمم 400 کلومیٹر کی رینج اور 30 کلومیٹر کے آلٹیٹیوڈ پر ہر قسم کے ایریل تھریٹس، جس میں بیلسٹک میزائل، میڈیم رینج بیلسٹک میزائلز، ایئر کرافٹ اور اسٹریٹجک بمبار طیاروں کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ اسکندر میزائل بنیادی طور پر ایک شارٹ رینج ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل ہے اور اس کی میکسیمم رینج 400 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ روس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے حالیہ یوکرین جنگ میں اسکندر بیلسٹک میزائل کو بھی استعمال کیا ہے۔ واضح ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے بیلاروس کے صدر کی اس ریکویسٹ پر آمادگی کا اظہار کیا تھا، جس میں رشین ساختہ S-400 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم اور اسکندر بیلسٹک میزائلز کی ڈلیوریز کی خواہش ظاہر کی گئی تھی۔ فرینڈز، سعودی عرب کے چیف آف جنرل اسٹاف اور ایجپشین آرم فورسز کے چیف آف اسٹاف نے دونوں ممالک کے درمیان ڈیفنس اور ملٹری کوآپریشن کو مزید امپروو کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ یاد رہے کہ مصر اور سعودی عربیہ کے درینہ دفاعی اور دوستانہ تعلقات ہیں، جبکہ دونوں ممالک کی آرمڈ فورسز مل کر مشترکہ ایکسرسائز میں بھی حصہ لیتی رہتی ہیں۔ یاد رہے کہ مصر کی آرمڈ فورسز کے چیف آف جنرل اسٹاف اس وقت سعودی عربیہ کے دورے پر ہیں، جہاں دونوں ممالک کے سینئر ملٹری آفیشرز کے درمیان باہم رضامندی کے مختلف ایشوز اور ٹاپکس پر بات چیت ہوئی۔ دونوں ممالک کے چیف آف جنرل اسٹافز کی اس حالیہ ملاقات میں دونوں ممالک کی آرمڈ فورسز کے دیگر سینئر ملٹری آفیشرز بھی موجود تھے۔ کولمبیا کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ ان کے ملک نے اپنی ایئر فورس کے لیے فرینچ ساختہ رفال کا انتخاب کیا ہے۔ اس معاملے میں دونوں ممالک کے درمیان ڈیل بہت جلد طے پا جائے گی۔ واضح ہے کہ فرینچ رفال کو امریکی F-16 بلاک 70 یورو فائٹر ٹائفون اور گرپن کے درمیان ہونے والے کمپٹیشن میں منتخب کیا گیا ہے۔ کولمبیا کے صدر کا مزید کہنا تھا کہ فرینچ رفال کے انتخاب کی بنیادی وجہ اس ایئر کرافٹ کی پرائس ایفیشنسی اور ایئر فورس میں آپریٹیبلٹی کے نقطہ نظر سے کی گئی ہے۔ کولمبیا کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ تقریباً $680 ملین کا 3 سے 4 رفال فائٹر ایئر کرافٹ کا ابتدائی کانٹریکٹ اس ہفتے طے کر لے گا۔ کولمبیا ٹوٹل 16 فرینچ رفال ایئر کرافٹ اکوائر کرنے کا خواہش مند ہے، جس میں سے 12 سنگل سیٹر جبکہ 4 2 سیٹر متوقع ہیں۔
اس ڈیل کی مالیت تقریباً $3.2 ارب ہوگی اور کولمبیا ان ایئرکرافٹ کی پیمنٹ 20 سالہ قرض کی بنیاد پر کرے گا۔ مختلف میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ ان ایئرکرافٹ کی ابتدائی ڈلیوریز 2025 میں متوقع ہیں۔ کولمبیا کی اس ایکوزیشن میں ابتدائی طور پر امریکی ساختہ F-16V یعنی بلاک 70 ایئرکرافٹ ابتدائی طور پر کمپٹیشن میں سبقت لیے ہوئے تھا، تاہم کولمبین ایئر فورس کا کہنا ہے کہ الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز کے نقطہ نظر سے اس وقت سروس میں موجود اسرائیلی ساختہ طیاروں کی نسبت انفیریئر صلاحیت رکھتا ہے اور لاکہیڈ مارٹن اس صلاحیت کو اپ گریڈ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ دوسری جانب لاکہیڈ مارٹن نے پائتھن اور ڈربی ایئر ٹو ایئر میزائلز کے علاوہ اسپائس لیزر گائیڈڈ بام کو بھی F-16V طیاروں کے ساتھ کولمبیا کو انٹیگریٹ کر دینے کی ریکویسٹ بھی ریجیکٹ کر دی تھی۔ فرینڈز، اسرائیلی میڈیا سورسز کا دعویٰ ہے کہ ایران کی جانب سے شہید 136 کیماکازی ڈرونز رشیا کو سپلائی کیے جا رہے ہیں، جس کے بدلے میں رشیا Su-35 ایئرکرافٹ بہت جلد ایران کو فراہم کرے گا۔ اطلاعات کے مطابق ٹوٹل 1700 شہید 131 کیماکازی ڈرونز اور شہید 136 کیماکازی ڈرونز رشیا کو ایران کی جانب سے سپلائی کیے گئے ہیں۔ ویسٹرن میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ رشیا کی جانب سے 500 سے زائد کیماکازی ڈرونز کو یوکرین میں ایکٹیولی استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب Su-35 ایئرکرافٹ سے متعلق ایرانی پائلٹس کی تربیت سے متعلق بھی خبریں سننے کو ملی تھیں۔ اس سے پہلے مصر نے 2018 میں روس کے ساتھ 24 Su-35 ایئرکرافٹ سے متعلق کانٹریکٹ طے کیا تھا، تاہم امریکی دباؤ پر مصر نے یہ طیارے روس سے حاصل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ مبینہ طور پر روس یہی 24 Su-35 ایئرکرافٹ اب ایران کو ڈلیور کرنے پر غور کر رہا ہے، تاہم اس خبر کی انڈیپینڈنٹ سورسز کی جانب سے ابھی تک تصدیق یا تردید نہیں کی گئی۔ فرینڈز، اگر آپ Su-35 ایئرکرافٹ کی تمام تر صلاحیتوں، اس کے ویپنز اور دیگر سسٹمز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، ترک کمپنی بیکر کی جانب سے 3 اکینجی ڈرون ٹرکش آرمڈ فورسز کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے اگست 2022 تک 6 اکینجی بی ڈرون بیکر کمپنی کی جانب سے ترک آرمڈ فورسز کے حوالے کیے گئے تھے۔ ترکی کی فضائیہ نہ صرف اکینجی بی ڈرونز کو آپریشن کلا لاک میں استعمال کر چکی ہے، بلکہ اس ان مینڈ کامبیٹ ایریل وہیکل کو ایفیس 2022 اور ایناتولین ایگل ایکسرسائز میں بھی پہلی مرتبہ استعمال کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ اکینجی ڈرون کو ترک مسلح افواج کے علاوہ کرغزستان اور آذربائیجان کو بھی ایکسپورٹ کیا گیا ہے، جبکہ پاکستان کو اس کی ڈلیوریز بہت جلد متوقع ہیں۔ 22 دسمبر کو اکینجی بی ڈرون کے ساتھ گوکجے گائیڈنس کٹ کی بدولت MK-83 بوم، جس کا وزن 455 کلو گرام ہے، اس جرنل بوم کو پریسیشن گائیڈنس کٹ کی بدولت اکینجی بی ڈرون سے کامیابی سے ٹیسٹ فائر کیا گیا تھا۔ فرینڈز، یوکرینین پریزیڈنٹ ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ اٹلی کی جانب سے مزید $10 ملین کی امداد یوکرین کو فراہم کی جائے گی۔ اٹلی اس کے علاوہ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم بھی یوکرین کو فراہم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ اٹلی کی جانب سے ممکنہ طور پر SAM-T ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم یوکرین کو فراہم کیا جا سکتا ہے۔ اس سسٹم کو جرمن، فرینچ اور اٹالین کمپنیوں نے مل کر تیار کی ہے۔ واضح ہے کہ SAM-T ایک شارٹ ٹو میڈیم رینج ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم ہے اور یہ 80 کلومیٹر کے ڈسٹنس پر ایریل تھریٹس کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ اس سسٹم کا ریڈار 100 ٹارگٹس کو سملٹینیسلی ٹریک اور 16 کو سملٹینیسلی ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے جرمنی بھی شارٹ ٹو میڈیم رینج کیٹیگری میں شمار ہونے والے IRIS-T سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم یوکرین کو فراہم کر چکا ہے، جسے یوکرین کی جانب سے ایکٹیولی اس جنگ میں استعمال کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ فرینڈز، لاکہیڈ مارٹن کی سبسیڈری سیکورسکی کے تیار کردہ CH-53K ہیلی کاپٹر کے بارے میں US نیوی نے فل ریٹ پروڈکشن ڈکلیئر کر دی ہے۔ واضح ہے کہ CH-53K کی فل ریٹ پروڈکشن کی صورت میں 20 ایئرکرافٹ پر ایئر پروڈیوس کیے جا سکیں گے۔ یاد رہے کہ CH-53K کنگ سٹالین دراصل ہیوی لفٹ ہیلی کاپٹر ہے، جسے لاکہیڈ مارٹن کی سبسیڈری سیکورسکی تیار کر رہی ہے۔ US نیوی کی جانب سے اس ہیلی کاپٹر کے آرڈرز کے علاوہ اسرائیل بھی CH-53K ہیلی کاپٹرز اکوائر کر رہا ہے۔ واضح ہے کہ سیکورسکی تقریباً 200 CH-53K ہیلی کاپٹرز US نیوی اور میرین کور کے لیے تیار کرے گی۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق 2023 میں
روس کی جانب سے S-400 ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کی تیسری ریجمنٹ انڈین آرمڈ فورسز کے حوالے کر دی جائے گی۔ S-400 ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کی تیسری ریجمنٹ کی ڈلیوریز جنوری سے فروری 2023 میں متوقع ہیں۔ واضح ہے کہ انڈیا کو پہلے ہی 2 S-400 ریجمنٹس ڈلیور کی جا چکی ہیں، جن کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ انڈیا نے انہیں آپریشنل بھی کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ S-400 ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم سب سے پہلے رشین آرمڈ فورسز کی جانب سے اپریل 2007 میں آپریشنل کیا گیا تھا۔ اس سسٹم کا ریڈار 100 ایئر بورن ٹارگٹس کو ٹریک اور 6 کو ایک وقت میں انگیج کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ یہ سسٹم میکسیمم 400 کلومیٹرز کی رینج اور 30 کلومیٹر کے آلٹیٹیوڈ پر بلسٹک میزائلز، کروز میزائلز، UAVs اور ایئر کرافٹس کو انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ فرینڈز، اگر آپ انڈیا کی جانب سے S-400 سسٹم کی ڈپلائمنٹ اور پاکستان کی جانب سے اس سسٹم کو ٹیکل کرنے کی اسٹریٹجیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ فرینڈز، ترک کمپنی ایئر شپ یارڈ کا کہنا ہے کہ ترک نیوی کی جانب سے اسے الاگ آنمنڈ سرفیس ویسل کے اینٹی سب مرین وارفیئر اور اینٹی سرفیس وارفیئر سے متعلق کانٹریکٹس ایوارڈ کیے گئے ہیں۔ واضح ہے کہ ایئر شپ یارڈ اور میٹکسان کی مشترکہ طور پر تیار کی جانے والی الاگ آنمنڈ سرفیس ویسل کا حالیہ دنوں میں ایک اور کنفیگریشن کے ساتھ بھی ویریئنٹ متعارف کرایا گیا تھا۔ الاگ آنمنڈ سرفیس ویسل کو مختلف طرح کے آپریشنز میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کا ایک الیکٹرانک وارفیئر ویریئنٹ بھی موجود ہے۔ فرینڈز، کینیڈین حکومت کی جانب سے $5.4 ارب کی لاگت سے امریکہ سے 16 F-35 لائٹننگ 2 ایئر کرافٹ کی ایکوزیشن کی منظوری دے دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ کینیڈین حکومت کی جانب سے ٹوٹل 88 F-35 ایئر کرافٹ اکوائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس سے بنیادی طور پر CF-18 طیاروں کو ریپلیس کیا جانا ہے۔ مختلف میڈیا سورسز کا دعویٰ ہے کہ کینیڈا 2026 سے 2032 کے درمیان ٹوٹل 88 F-35 بلاکس کی صورت میں اکوائر کرے گا۔ ابتدائی طور پر 16 F-35 ایئر کرافٹ اکوائر کیے جا رہے ہیں۔ ان F-35 طیاروں کو بنیادی طور پر بوئنگ کے تیار کردہ FA-18 سپر ہارنٹ، یورو فائٹر ٹائفون، فرینچ رفال اور ساب گریپن کی جگہ منتخب کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ کینیڈین حکومت نے ان طیاروں کی ریپلیسمنٹ سے متعلق کمپٹیشن کا آغاز 2017 میں کیا تھا۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفینس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔